ریڈیو پاکستان سرسبز دنیا، اس سلسلے میں دستاویزی پروگرام سنیے زرعی صنعت کی ترقی میں حال رکاوٹیں۔ پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد اور تحریر شاہد ڈوگر۔ زرعی صنعت کی ترقی میں حال رکاوٹیں۔ زراعت پاکستان کی ترقی کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ملک کی 60% سے زائد آبادی زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ ملک کی زر مبادلہ میں زراعت کا حصہ 22% ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی فصلیں کپاس، گندم، گنا اور چاول بیرونی منڈیوں میں خاص اہمیت رکھتی ہیں اور ملک ان فصلوں کی بدولت زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے باوجود ملکی زرعی شعبے کی ترقی کی رفتار سست ہے۔ اس کی وجہ زرعی صنعت کی ترقی میں حائل رکاوٹیں ہیں۔ اس بارے میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد بسرا نے کہا، دنیا بھر میں جو سائنسی بنیادوں پہ ترقی ہو رہی زراعت میں، وہ میکنائزڈ ہونے کے بعد ہی ممکن ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو بھی جدید تحقیق ہوتی ہے وہ کسانوں تک پہنچتی ہے، اور ان کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے جو حکومت کی پالیسیاں ہیں ان کا اہم رول ہے، اور ساتھ اس میں ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے ریسرچ میں، یونیورسٹیوں میں اور تحقیقاتی اداروں میں اور کسانوں میں۔ تو اگر یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی ادارے اپنا کام کرتے رہیں، جدید سفارشات مرتب کرتے رہیں، اور جو ہمارا ایکسٹینشن ورکر ہے یا آؤٹ ریچ پروگرام ہے وہ اس کو کسی حد تک اپنے تھوڑے بہت پروگرام کر بھی لے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 5-10% لوگوں تک وہ انفارمیشن پہنچتی ہے۔ اور اگر انفارمیشن پہنچ بھی جائے تو جو کسان ہمارا چھوٹا کسان ہے وہ کیسے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو اس کو پیسے اور بر وقت دستیابی، یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جن چیزوں کو بھی سبسیڈائز کیا گیا ہے، جن چیزوں کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے، وہ ٹیکنالوجی زمیندار تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی تک کسان چھٹے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس وہ ڈرلیں اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک سفارشات مرتب ہو کے ان کو ایک مربوط قسم کی پالیسی نہ اختیار کی جائے، جس کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے سبسیڈائز پروگرام نہ کیا جائے، اور ان کے بڑا ریفریشنگ قسم کے سیمینار ایکسٹینشن ورکر کے نہ کیے جائیں، اور ان کا مربوط ایک پروگرام نہ کیا جائے، صنعتی ترقی ایک خواب ہی رہے گی۔ اگر زرعی ترقی میں حائل رکاوٹوں پر غور کیا جائے تو بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں، جیسا کہ فصل کی کاشت کے دنوں میں کیمیائی کھادیں ہر علاقے میں مختلف نرخوں پر فروخت کی جاتی ہیں۔ کھاد ڈیلر فی بوری زائد منافع کماتے ہیں، جبکہ اس دوران ملاوٹ مافیا بھی متحرک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں سے معیاری پیداوار حاصل نہیں ہوتی اور زمین کی زرخیزی بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زہریلی زرعی ادویات کے نرخوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، جو کسانوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ نامناسب کھادوں اور زہریلی زرعی ادویات کا مناسب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہونے لگی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کاشتکار اور کسانوں کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہے اور انہیں جدید طریقوں سے آگاہی حاصل نہیں۔ انہیں جراثیم کش ادویات کے استعمال، معیاری بیجوں کے انتخاب اور مصنوعی کھاد کے مناسب استعمال کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی فی ایکڑ پیداوار ملک کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ وہ کاشتکاری کے ان روایتی طریقوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔ ہمارے کسان اور کاشتکار آج بھی لکڑی کے حل، غیر تصدیق شدہ مقامی بیج اور کاشتکاری کے قدیم طریقے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ آج کے جدید دور میں ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کھاد، تصدیق شدہ معیاری بیج اور جدید مشینری کاشتکاری کے اہم اور لازمی اجزاء ہیں۔ کسانوں کو پانی کی کمی کا بھی سامنا رہتا ہے۔
آبپاشی کی سہولتیں ناکافی ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے کھیتوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا ان جدید طریقوں سے کاشتکاری ممکن نہیں ہوتی۔ موسموں اور سیلاب کی غیر یقینی صورتحال سے بھی زراعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زرعی صنعت کی ترقی میں حائل رکاوٹیں اور حکومتی پالیسیوں کے بارے میں ڈائریکٹر زراعت چودھری عبدالحمید نے کہا، ترقی یافتہ ممالک زراعت کے لیے جدید طریقے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ تھا، لیکن محکمہ زراعت کی کوششوں سے پچھلے 3 سالوں سے جو کسان پیکج ہے، اس کے تحت بہت سے پروگرام کاشتکاروں کو دے دیے گئے ہیں، جس میں پنجاب میں ایگریکلچر میکانائزیشن پہ بہت زیادہ کام کر دیا گیا ہے۔ ہم نے تقریباً جتنے زرعی آلات ہیں جو کاشتکاروں کو ضرورت ہوتی ہیں، جس میں روٹاویٹر ہے، جس میں ڈسکس ہیں، جس میں چزل پلاؤ ہے، جس میں ربی ڈرل ہے، جس میں شوگر کین ریجر ہے، وہ ہم نے کاشتکاروں کو 50% سبسڈی پہ دے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماڈرن ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، وہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایگریکلچر میکانائزیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جس سے تمام کاشتکار جو ہے وہ استفادہ کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو زمین کا رقبہ ہے وہ روز کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری لینڈ ہولڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے۔ عام چھوٹا کاشتکار ہے، وہ جو زرعی آلات کی وہ جو پرچیز ہے وہ نہیں کرتا، اس لیے حکومت اب آگے آئی ہے۔ محکمہ زراعت نے تمام یونین کونسلز میں جو سیٹ مہیا کر دیے ہیں، اور یہ ہمارا پروجیکٹ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ جب تک ہمارے پاس جدید تحقیق نہیں ہوگی، زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ پنجاب میں ہمارا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس میں اب تمام پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، جس میں تمام فصلات پر جدید تحقیق ہو رہی ہے۔ اس سال گندم کی ایک نئی قسم ہمارے پاس آئی ہے، اناج 2017۔ پچھلے سال ہمارے پاس جوہر 2016 آئی تھی۔ اگر میں کپاس کی بات کروں تو ہمارے پاس بیٹی کوٹر کی نئی ورائٹیز اس سال بھی آئی ہیں، پچھلے سال بھی آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہائیبرڈ پہ جا رہے ہیں، اور ہم نے ایگریکلچر کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا، ایگریکلچر ایکسٹینشن کو۔ یہ سب جدید تحقیق میں آتا ہے، اس سے انشاءاللہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائیں گے زراعت کے جدید طریقے استعمال کرتے ہوئے۔ اور جب ہمارا کاشتکار ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا، اچھے بیج کا استعمال کرے گا، اور محکمہ زراعت توسیع ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، تو یقیناً ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ رکاوٹیں بالکل ہیں، تو آپ نہری پانی لے لیں، نہری پانی کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب جہاں پر بریکش ایریا ہے، نیچے کڑبا پانی ہے، وہاں ہمارے پاس کاشتکاروں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ وہاں پر جب کڑبا پانی لگاتے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی لگاتے ہیں، تو پرابلم بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، دوسرا ہمارا مارکیٹنگ کا مسئلہ تھا۔ ہمارا کاشتکار اچھی پیداوار تو لے لیتا ہے، جب وہ مارکیٹنگ کرتا ہے تو اس وقت پرابلم آتی تھی۔ اس وقت حکومت نے مارکیٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹس چلایا ہوا ہے۔ اس سال آپ کسی غلہ منڈی میں چل جائیں، پچھلے سال سے آپ کو دام بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس جدید مشینری نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اب چھوٹا کاشتکار کو میں کہوں کہ آپ 1 لاکھ روپے کی ربی ڈرل لے لیں یا 1,45,000 کا روٹاویٹر لے لیں، وہ نہیں لے گا۔ اسی لیے ہم نے یونین کونسل لیول پہ یہ امپلیمنٹس مہیا کر دی ہیں، اور وہ معمولی سا کرایہ ادا کر کے وہ لے سکتا ہے۔ پھر کاشتکاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے حکومت پنجاب نے ای کریڈٹ کر دیا ہے۔ ربی کے لیے 25,000 اور خریف کے لیے 40,000 کا قرضہ ہم دے رہے ہیں۔ زرعی نظام میں مواصلات اور کسان دوست پالیسیوں کو لاگو کر کے ہی ہم زراعت میں خود کفیل ہو سکتے ہیں اور ملکی زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دستاویزی پروگرام سنا، موضوع تھا زرعی صنعت کی ترقی میں حائل رکاوٹیں۔ تحریر شاہد ڈوگر، راوی شیخ محمد اسلم، پروڈیوسر عمران حسن۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔